اے زائروں خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید، اے زائروں خوش آمدید، سفر عشق حسین، سفر عشق حسین، سفر عشق حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ تمام ناظرین کی خدمت میں عزاداران سید الشہداء، تمام مراجع علماء و بالاخص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ ناظرین، آپ کا ہم شکر گزار بھی ہیں کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا یکم سفر سے آج تک، اور کل ہمارا انشاءاللہ اس سلسلے کا آخری پروگرام ہوگا۔ اس حوالے سے ہم نے یکم سفر سے آپ کی خدمت میں رہے، اور انشاءاللہ اسی طرح یہ جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا، کسی اور شکل میں، کسی اور مجری کے ساتھ، کسی اور مہمان کے ساتھ۔ انشاءاللہ یہ کربلا ٹی وی یہ جو صدقہ جاریہ کا کام آغاز کیا اور یہ سلسلہ خیر آغاز کیا ہے، خداوند متعال اس کی توفیق دے اس کے مسئولین کو، اس کے جو جتنے کام کرنے والے ہیں، کہ اس طرح مومنین اہل اردو زبان کے لیے یہ جو کام سٹارٹ کیا ہے اس کو تا کمال پہنچائے۔ ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں شیخ ہنی رضا صاحب۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، اور ایک تو شکریہ آپ کا یہ کہ آپ نے 19 دن ہمارے ساتھ رہے، اور واقعاً یہ خداوند متعال کی طرف سے توفیق تھی ہمارے لیے بھی، ناظرین کے لیے بھی، اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہمیں بھی اس کاروان میں، اس سفر عشق میں، اس کاروان عشق میں اور کاروان عشاق میں شامل فرمائے، اور ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں کہ جیسے روایات میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا علم ان کے لیے مفید نہیں ہے، ان کے علم سے لوگ تو بہشت میں چلے گئے لیکن یہ گمراہی پہ رہے۔ یہ واقعاً بہت سخت حدیث ہے۔ خدا سے دعا ہے خدایا ہمیں ان لوگوں میں سے شمار نہ کرنا، ہمیں ان لوگوں سے شمار کر کہ جو اپنے علم اور اپنے معرفت کے اوپر پہلے خود عمل کرتے ہیں، اور انہیں کے جو نور ہے علم کا جو ان سے نکلتا ہے، وہ معرفت کا، وہ لوگوں کو بھی سیراب کرتا ہے اور لوگوں کو بھی یہ جو ہدایت کی طرف لے کے آتا ہے، اس میں بھی ان کی توفیق عنایت فرما۔ اگر صاحب ہماری یہ جو سلسلہ بحث ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، پھر غدیر، پھر عاشورہ، اور آج ہم 40 میں پہنچ گئے، اور عملاً بھی پہنچ گئے، اور ہماری بحث بھی 40 کے نزدیک ہے۔ اس میں ایک جو نقطہ ہمیں ملتا ہے، اور جو بہت ہی ایسا نقطہ ہے جو بارز نقطہ ہے 40 کی اس مشی میں، وہ الفت بین المومنین ہے، محبت ہے، اور روایات کے اندر بھی ذکر ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی اصول دین کے اندر جہاں محبت کا ذکر ہوا ہے تولا، اور اسی کے ساتھ تبرہ کا بھی ذکر ہوا ہے۔ زیارت عاشورہ جہاں درود و سلام ہے وہاں لعنت کا بھی ذکر ہوا ہے، جہاں محب کی بات ہوئی ہے وہاں دشمن اور بغض جو غاضب ہیں، بغض ہیں، ان کی بھی بات ہوئی ہے۔ تو اس میں 40 کیا رول ادا کرتا ہے محبت کو مومنین میں ایجاد کرنے کا، اور جو بغض ہے دشمنان خدا سے، جو نفرت ایجاد ہے دشمن خدا کے مقابلے میں، دشمنان دین کے مقابلے میں، دشمنان اہل بیت کے مقابلے میں، اس حوالے سے 40 کیا رول انجام دیتا ہے؟ جی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا، ہم ان سے اجازت چاہتے ہیں اور دیگر تمام انبیاء، اولیاء
اور ائمہ اطہار اور خصوصاً امام زمانہ کہ جنہوں نے ہمیں اجازت دی کہ ان تمام 19 پروگرامز کے اندر مؤمنین کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم ان تمام ائمہ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں وارد ہو سکیں اور جو بھی مطالب ہم بیان کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم خود عمل کریں. بالآخر آپ نے برنامے کے اور پروگرام کے ابتدا میں جو بات بیان فرمائی، سب سے پہلے یہ بات ہم ان افراد پر فٹ آتی ہے جنہوں نے یہ مقدس لباس پہنا ہوا ہے. کیونکہ حدیث میں ہے کہ اذا فسد العالم فسد العالم، اگر عالم فاسد ہو جائے تو عالم پورا فاسد ہو جائے گا. بہت ہی میں بعض اوقات اپنے دوستوں کو، اپنی فیملی کو اور اپنے آپ کو یہ تذکر دیتا ہوں اور یہ ریمائنڈر دیتا ہوں کہ یہ جو حوزہ علمیہ اور عالم کی جو فیلڈ ہے انتہائی رسکی فیلڈ ہے یہ. درست. کیونکہ اگر عالم گمراہ ہو گیا تو سب گمراہ ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اس اعتبار سے معاملہ خطرناک ہے، خصوصاً ہمارے لیے جنہوں نے یہ لباس ہمیں پہنایا ہے. اور ہم ظاہر سی بات ہے یہاں پر امام زمانہ علیہ السلام سے ہی ہم جو ہمارے حقیقی والد ہیں کہ انا و علی ابوا هذه الامہ، ہم انہی والد سے، اپنے والد سے بالآخر طلب کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد فرمائے کہ ہم سب کی عاقبت بخیری ہو. دیکھیں انشاءاللہ جو اہم نقطہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ہمارے تمام اکثر بلکہ تمام زیارت ناموں کے اندر آپ دیکھیں، چاہے وہ زیارت عاشورہ ہو، زیارت وارثہ ہو، چاہے وہ زیارت مطلقہ ہو، حتیٰ آپ زیارت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ، زیارت امام رضا، تمام زیارت ناموں میں ایک کامن پوائنٹ اور نقطہ آپ کو ملے گا. وہ ہے اہل البیت علیہ السلام کی نسبت حب اور محبت کا اظہار، اور دشمنان اہل البیت کی نسبت نفرت اور بغض کا اظہار. درست. بہت ہی عجیب پوائنٹ ہے یہ. یعنی گویا ائمہ ہدیٰ علیہم السلام ان زیارت ناموں کے ذریعے ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک براڈ، ایک وسعت نگاہ، وسعت نظر دینا چاہتے ہیں. لہٰذا ہمیں بھی بالآخر جب انہوں نے اتنا، آپ دیکھیں بہت سارے ائمہ نے جو زیارت نامے ہمیں عطا فرمائے وہ انتہائی طاغوتی فشار کے اندر یہ زیارت نامے ہم تک پہنچے ہیں. آسان نہیں تھا. صحیح. خصوصاً آپ دیکھیں اگر ہم زیارت جامع کبیرہ اور زیارت غدیریہ جو کہ امام ہادی علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائے، تعلیم عطا فرمائے، یہ انتہائی سخت فشار کی حالت میں اس زمانے کے جو بنی عباس کے جو حکمران تھے، خصوصاً متوکل لعنت اللہ علیہ، آپ دیکھیں اس نے کس قدر پریشر ایجاد کیا ہوا تھا کہ امام کا ارتباط امام کے محبین اور شیعوں سے نہ ہو، برقرار نہ ہو. اور سب سے اگر حالات دیکھیں تو بہت سخت حالات تھے امام ہادی کے زمانے میں، اور واقعاً ایک حتیٰ امام ہادی، امام حسن عسکری، ان کا زمانہ واقعاً ایک ان سخت حالات میں آپ دیکھیں امام سجاد علیہ السلام، اس قدر حکومتی جاسوسوں کا رفت و آمد ہے ان کے گھر کے اندر کہ وہ آسانی سے امامت کا جو سلسلہ ہے، امامت کی جو ذمہ داری ہے، جو شائع نشان ہونی چاہیے ایک امام کی، وہ ادا نہیں کر. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کا ایک پورا سلیبس ہے، پورا مومنین کی تربیت، یہ سب امام نے اپنے کارنامے کے اندر شامل کیا ہے. بہت بڑی بات ہے. لہٰذا ہمیں یہاں پر ائمہ کو شکریہ ادا کرنا. یہ شکریہ کیسے ہم ادا کریں کہ ان دعاؤں کو، ان زیارت ناموں کو، ان کے اوپر غور و فکر کریں. درست. اور دیکھیں کہ یہ زیارت نامے ہماری تربیت کے لیے، یہ دعائیں ہماری تربیت کے لیے. ان میں سے ایک اہم نقطہ جو ہمیں ان زیارت ناموں میں ملتا ہے وہ حب اور بغض ہے. آپ دیکھیں عاشورہ وہ حادثہ ہے کہ جس میں تمام انسانی فضائل اور الہی فضائل اپنے اوج پر نظر آتے ہیں، اور تمام شیطانی رذیلتیں اور برائیاں اور بدی اس میدان میں ہمیں اوج پہ نظر آتے ہیں. یعنی تاریخ اہل البیت میں اور تاریخ اسلام میں، حتیٰ تاریخ انسانیت میں ہمیں ایسا کوئی حادثہ نظر نہیں آتا
کہ آپ دیکھیں چند گھنٹوں کا یہ حادثہ ہے، لیکن انسانی فضائل اپنے تمام عالی مراتب. آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے جو معروف 72 ساتھی ہیں، کمپینینز ہیں، ایک ایک صحابی، ایک ایک ناصر امام حسین اوج پر فضائل انسانی کو نمایاں کر رہا ہے. تجلیگاہ بنا ہوا ہے، تجلیگاہ مینیفیسٹیشن ہو رہا ہے. اور یزیدی لشکر اور ایک یزیدی ایک لشکر character کے اندر ایک ایک ملعون جس نے امام کا مقابلہ کیا، رذائل اخلاقی اور برائیوں کو اپنے اوج پر نمایاں کر رہا ہے. لہٰذا اس اعتبار سے عاشورہ ہماری تربیت کرتا ہے حب اور بغض کے میدان کے اندر. بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے یہاں پر. لہٰذا آپ دیکھیں ایک بہت ہی معروف یہاں پر روایت موجود ہے، اور اس مضمون کی روایت کئی ائمہ علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. آپ دیکھیں امام علیہ السلام یہاں پر یہ اصول کافی کے اندر یہ روایت آئی ہے، فرماتے کہ حل الایمان الا الحب والبغض، کیا ایمان حب اور بغض کے علاوہ کچھ ہے؟ یعنی ایمان یعنی کو جب تک مقید کر دیا، ایمان کو مقید کر دیا. احسن. یعنی جب تک ایمان کے اندر حب اور بغض نہ ہو یہ ایمان نامکمل ہے، کامل ہی نہیں ہے. یہ توحید نامکمل ہے در حقیقت. ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں محبت کافی نہیں، محبت کافی نہیں ہے. محبت کے ساتھ ساتھ نفرت بھی ضروری ہے. ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں نفرت کافی نہیں، نفرت کے ساتھ ساتھ محبت بھی ضروری ہے. تعادل بہت اہم ہے. سوال، اس محبت اور اس نفرت کا معیار کیا ہے؟ اس کا معیار ہمیں سورہ فتح کے اندر نظر آتا ہے کہ جب خداوند سبحان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے اور اصحاب کرام کی صفات بیان کرتے ہیں. نبی اکرم کے حوالے سے آپ دیکھیں سورہ فتح کی آخری آیت ہے یہ 29 نمبر آیت، کہ یہ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہم. کیا صفات ہیں والذین معہم کی؟ کیا صفات ہیں؟ سوال، کیا ہم والذین معہم میں ہیں یا نہیں ہیں؟ سوال، اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے والذین معہم اور ان کی معیت ہم چاہتے ہیں تو ہمیں حب اور بغض کے معیار یا یوں کہوں قرآنی معیار پر اترنا ہوگا. درست. وہ قرآنی معیار کیا ہے؟ اسی طرح کے مثلاً خود میرے خیال میں خود اربعین کی جو زیارت ہے اس میں بھی ہے جملہ معنا و معکم. احسنت، بالکل معنا و معکم ہے. آپ دیکھیں انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، ایک طرف سے یہاں پر معنا و معکم. اب وہ معیار کیا ہے؟ کیا مطلب معنا و معکم؟ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم امام حسین، اے امام ہم آپ کے ساتھ ہیں، یعنی ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایسا ہی ہے. یعنی کوئی غیر ہے یہاں پر، یعنی ایک بارڈر لائن یہاں پر کھینچی جا رہی ہے کہ بارڈر کے اس طرف معنا و معکم ہے اور بارڈر کے اس طرف غیر امام ہیں. درست. وہ ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے. قرآن مجید سورہ فتح کے اندر آیت نمبر 29 میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرام کی یہ صفات بتاتا ہے، اور یہی صفت ہمیں عاشورہ میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں نظر آتی ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ اکبر. اچھا، یہ ہے حب اور بغض کا معیار. کیا مطلب؟ اشداء علی الکفار. عجیب بات یہ ہے کہ اس آیت کے اندر خدا پہلے نفرت کا معیار بتا رہا ہے، محبت کو پہلے نہیں لا رہا. ہاں، پہلے نفرت کو لا رہا ہے. کس کے ساتھ نفرت؟ لا کرنا پہلے سکھا رہا ہے. پہلے لا الہ الا، پہلے لا ہے. دیکھیں بہت خوبصورت ہے قرآن کی یہ حکمت عملی. آپ دیکھیں اشداء علی الکفار کا کیا مطلب ہے؟ قطعاً ہمیں یہ معلوم ہے کہ مؤمنین کفار میں سے نہیں ہیں. درست. ایسی بات ہے، کفار وہ ہوتے جو مومن نہیں ہوتے، یعنی جو بے ایمان ہیں، جو دشمنان اہل البیت ہیں، وہ کفار میں سے شمار ہوتے ہیں. ان کے ساتھ نفرت اور شدید نفرت دکھانا یہ ایک معیار ہے. درست. دو، محبت کس کے ساتھ؟ رحماء بینہم، ایک دوسرے کی نسبت اپنے درمیان محبت اور الفت کو شو کرنا، آشکار کرنا. آپ دیکھیں یہی درس ہمیں عاشورہ کے اندر نظر آتا ہے. اصحاب امام حسین علیہ السلام ایک دوسرے کی نسبت آپ دیکھیں کس قدر
ان کا رفتار، ان کا بیہیویئر کیسا ہے، محبت سے پیش آ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی، امام کے ساتھ بھی. لیکن جب دشمن کی بات آتی ہے تو آپ دیکھیں یزید اور یزیدی لشکر کے ساتھ کس طرح وہ عظیم ایک ایک صحابی امام حسین کی رجز خانی آپ دیکھ لیں. ایسا ہی ہے. اس رجز خانی کے اندر جو نفرت کا اظہار ہے، ایک تو امام کی نسبت محبت کا اظہار اور دشمن خدا کے مقابلے میں نفرت کا اظہار انہی رجز خانی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. اور یہی اظہار محبت و نفرت ہمیں کہاں نظر آتا ہے؟ زیارت ناموں میں نظر آتا ہے. یعنی در حقیقت ہمیں یہ سکھایا گیا ہے اور یہ ہمارے لیے اسلوب ہے. یہ در حقیقت یہاں پر خوبصورت ایک تعبیر ہے بعض علماء کی جب یہاں پر محبت کی بات آتی ہے. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اب ٹھیک ہے یہ معیار تو مل گیا ہمیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس کو اب مزید زوم ان کر کے ہم دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ دین کا مقصد کیا ہے؟ توحید تک پہنچنا، یعنی توحیدی تربیت کرنا انسانوں کی. درست. یہ توحیدی تربیت کا زمام کس نے سنبھالا ہوا ہے؟ امام نے. امام ہے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جب تفسیر المیزان میں نبی، رسول اور امام کا فرق بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے جو انسانوں کا ہاتھ پکڑ کر ایک والد شفیق کی طرح بچوں کا یعنی امتوں اور امتیوں کا ہاتھ پکڑ کر خدا کے پاس لے جاتا ہے. درست. کس طرح ایک چھوٹا بچہ جب چلنے کی کوشش کرتا ہے اس کا والد اس کی انگلی پکڑتا ہے، اس کو چلانے کی پریکٹس سکھاتا ہے، اور یہ سب کچھ یہی کام امام معصوم کا بھی ہے کہ خدا کی طرف لے جانا، ایک ایک انسان کی انگلی پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر. دیکھیں یہ امام اور امام کی محبت یہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہے. اب سوال یہاں پر یہ کہ ہم جو کہ محدود لوگ ہیں، ہمارے اندر ضعف ہے، ویکنس ہے، ہم اس ضعف اور محدودیت کے باوجود ہم ڈائریکٹلی خدا تک نہیں پہنچ سکتے. ہم ڈائریکٹلی خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. حتماً یہاں پر کوئی واسطہ چاہیے. وہ واسطہ کون ہے؟ امام ہے. اب امام یہ جو رحماء بینہم کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں ایک مثال کے ذریعے. آپ دیکھیں فرض کریں ایک پلین ہے جس کو جانا ہے مثلا لاہور سے کراچی. درست. ٹھیک ہے. اب لاہور سے کراچی، اب اس پلین کو چلنا، یہ ٹیک آف کر رہا ہے. اس پلین کے اندر دو رکن ہیں. درست. ایک پائلٹ ہے اور ایک پیسنجرز ہیں سب کے سب. اب پیسنجرز فرض کریں 80 پیسنجرز ہیں پلین کے اندر اور ایک پائلٹ ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ پیسنجرز پلین کی اس ٹیک آف کے اندر، اور جب پلین اڑ چکا ہے، ٹیک آف کر چکا ہے، اب ہوا کے اندر ہے، اب اگر یہ پیسنجرز آپس میں لڑنے لگیں، آپس میں مثلا گالم گلوچ، دشنام اور تفرقہ اور ہاتم پائی، آپ کے بقول نفرت کا اظہار کرنا شروع کر دیں، تو یہ پائلٹ کیا اس پلین کو طریقے سے اور اس سیف لینڈنگ کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا قطعاً. ممکن ہے یہ پیسنجرز اس قدر لڑ پڑے آپس میں کہ یہ پائلٹ کے بھی گلے پڑ جائے. درست. ٹھیک ہے. پھر یہاں پر ممکن ہے پلین بھی ہائی جیک ہو جائے. صحیح. اور پلین انحراف کا شکار ہو جائے، یعنی جس مقصد اور صراط کی طرف یہ پلین جا رہا تھا، جس صراط پر چل کر جس مقصد کی طرف جا رہا تھا، اب اس صراط کے اندر انحراف ایجاد ہو جاتا ہے اور وہ پلین یا تو وہ کسی اور جگہ لینڈ کرے گا، یا تو وہ سالم لینڈنگ کرے گا، سیف لینڈ، یا پھر یہ پلین کریش ہو جائے گا. کیونکہ پیسنجرز کو آداب نہیں آتے کہ ہمیں پلین میں کس طرح بیٹھنا ہے، ایک دوسرے سے ہمیں تعامل کرنا ہے، ہمکاری کرنی ہے، اخلاق سے پیش آنا ہے. یہی مثال رحماء بینہم کی ہے کہ ایک طرف امام ہے، دوسری طرف معموم ہے، امت ہے. یہ امت جب تک اپنے درمیان، اپنے اندر محبت ایجاد نہیں کریں گے، یہ امام سالم سے اور سالم طریقے سے اور بہترین انداز میں جو آئیڈیل طریقہ ہے اس منزل مقصود تک پہنچانا، امت کو وہ نہیں پہنچا پائے گا. لہٰذا رحماء بینہم کا تقاضا یہ ہے کہ مومنین آپس میں محبت دکھائیں. اور یہی جلوہ ہمیں آپ دیکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی ممکن ہے. میں جان بوجھ کر یہ تعبیر استعمال کر رہا ہوں کہ 40 میں امام حسین علیہ السلام کا آپ یوں کہیں اس قدر وہ کرزمہ ہے امام حسین علیہ السلام کا.
کہ مومنین اس محبت میں آسانی سے آ جاتے ہیں. کس قدر محبت کے بے پناہ آپ کو مناظر نظر آتے ہیں، موکبس کے اندر نظر آتے ہیں. جیسے روایات میں ہے نا کہ آخر زمان میں محبت ہی محبت ہوگی، اور واقعی اس کا ایک نظر جھلک اربعین میں نظر آتی ہے. اربعین کے اندر ہے. تو آپ دیکھیں یہ محبت کے ڈیفرنٹ اور مختلف نمونے اور ملینز آف نمونے آپ کو اربعین کے نظر آتے ہیں. صحیح. بس رحماء بینہم کی تربیت مومنین کی اربعین میں ہو رہی ہے. بس ضروری ہے کہ مومنین شعوری طور پر یہاں پر آئیں اور اس محبت کے ساتھ اس کاروان کو آگے لے چلیں امام کے ہمراہ. درست. لیکن یہاں پر محبت کافی نہیں ہے، ساتھ نفرت بھی ضروری ہے. نفرت بھی ضروری ہے کیونکہ یہ پلین، البتہ پلین کی مثال صرف اس تقریب ذہن کے لیے ہے. ایسا ہی ہے. اب ہم یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے کہ یہاں پر مومنین آپس میں نفرت ہے، نہیں. نفرت بالآخر کس کے سامنے؟ اشداء علی الکفار. یعنی جب تک مومنین کفار کی نسبت نفرت کا اظہار نہیں کریں گے، دیکھیں اظہار کرنا یہ مہم ہے، فقط دل میں کافی نہیں ہے. یہ کاروان اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا، عاشورہ الی یوم القیامہ، کل یوم عاشورہ و کل ارض. یہ ایک قاعدہ ہے در حقیقت. یہ قاعدہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حق اور حق کے پیروکار ہر زمانے میں ہیں، یزید اور باطل کے پیروکار ہر زمانے میں ہیں. لہٰذا ہر زمانے کے اندر انی سلم لمن سالمکم رحماء بینہم وحرب لمن حاربکم. یعنی اشداء، یہ حرب سے کیا مراد ہے؟ حرب یعنی جنگ. اے امام، میں اس کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہوں جو آپ کے ساتھ یا جس کے ساتھ آپ جنگ کر رہے ہیں. تو کیا فرض کریں اگر اس وقت 2025 میں امام زمانہ، اسی اربعین میں کل اگر امام زمانہ علیہ السلام آ جائیں تو کیا کریں گے؟ کس کے خلاف لڑیں گے؟ ہمیں انہی کے خلاف لڑنا ہے. مشخص ہے، سب کچھ واضح ہے. انہی کے خلاف ہمیں نفرت کا اظہار کرنا ہے. لہٰذا اگر ہم یہاں پر ہمارا پاس ایک ماڈل، آپ دیکھیں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اگر میں فی الحال باقی کمیونٹیز کو نہ دیکھوں، صرف یہ دیسی کمیونٹی جس کے اندر ایک اہم نمایاں طبقہ جو ہمیں نظر آتا ہے، جو انتہائی خلوص، واقعاً بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ جب میں غور کرتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعاً میرے اندر اتنا خلوص نہیں ہے جتنا ان عزاداران امام حسین اور ماتمی حضرات کے اندر خلوص ہے. ایسا ہی ہے. عجیب خلوص ہے. آپ دیکھیں ہم تو یہاں پر کم میں ہیں، ایسا ہی. کم کے اندر جب یہی ماتمی حضرات اور عزاداران سید الشہداء، مؤمنین اور مؤمنات پاکستان کے گاؤں سے آتے ہیں، سال بھر پیسہ جمع کرتے ہیں اور بارڈر کا سفر طے کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں اس خلوص کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. اب ان کے پاس اگر اب یہی آیت رحماء بینہم واشداء علی الکفار، اگر یہ ماتمی حضرات اور عزادار اپنے وجود کے اندر محقق کریں، آپ دیکھیں دنیا کے اندر کیا بیداری پھیلے گی. انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم مزید بات کرنا چاہیں گے اگر اجازت ہوگی تو انشاءاللہ. چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے. واقعاً کربلا، اربعین، عاشورہ ہمیں زندگی گزارنے کا اسلوب دیتی ہے. جیسے آپ نے حق و باطل کی بتائی، رحماء بینہم واشداء علی الکفار، یہ اصول ہیں. کل یوم عاشورہ کل ارض کل، یہ اصول ہیں، قاعدے ہیں. پھر سے مثلی لا یبائی لمثلہ، مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے ہی پلید، ناپاک، مفسد، فاسق کی اطاعت نہیں کرے گا اور تا قیامت نہیں کرے گا. اور یہ واقعاً اصول ہیں، ضوابط ہیں، قوانین ہیں امت کے لیے، پیروان امام حسین ابن علی کے لیے، پیروان سید الشہداء کے لیے، و پیروان امت مصطفیٰ کے لیے، جو خود پیروان حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے، کہ ہم انہی ہی راستوں سے ہی ہدایت کے راستے اور جو اصل حوض کوثر تک پہنچنے کا صرف یہی راستہ ہے. جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے. خدا حافظ. سفر عشق حسین، سفر